اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 231 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ طلاق کا دوسرا مضمون زیر مطالعہ ہے، اور اس مضمون میں خاص طور پر طلاق رجعی کے حوالے سے 2 بار لوٹانا، یعنی گویا طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر طلاق دینی ہے تو پھر 1 بار 2 بار آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے دی جائے، تاکہ ایک ہی بار آپ ایک لفظ کو 3 بار نہ بولیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر طلاق مغلظہ ہو جائے اور واپس لوٹنے کا کوئی پھر راستہ نہ ہو۔ تو اس پر یہ قرآن مجید نے یہاں رہنمائی دی ہے۔ آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو معروف طریقے سے روکو، امر ہے، روک لو ان کو، تو پھر دستور کے مطابق۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اور اگر تم نے ان کو آزاد کرنا ہے، آزاد کرو تو پھر معروف طریقے سے آزاد کرو۔ یہ دونوں باتیں جو معروف طریقے سے کہی جا رہی ہیں، یہاں ان کو اگر روکنے کا حکم ہے تو پھر بھی اولاد کی خاطر آپ نے اس کو روکنا ہے۔ طلاق تو آپ نے دے دی ہے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد کی پرورش جو ہے وہ اس نے کرنی ہے، تو پھر اس کو روکو، اور پھر جیسے آپ پہلے اس سے ہنسی خوشی مال کھلا رہے تھے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے، گھر میں خرچ چل رہا تھا، اس کے کپڑے بھی، اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا جیسے پہلے چل رہا تھا، ویسے ہی طلاق دینے کے بعد بھی چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کی خاطر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ وہ پرورش کرے۔ وہ ظاہر بات ہے اس کی بھی اولاد ہے یہ، لیکن اس کو روکنے کے بعد اس سے زیادتی نہ کی جائے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر مجبور ہو کر آپ کے پاس رہ رہی ہے، تو آپ اس کو اب نہ لباس ویسا دے رہے ہیں اور نہ کھانا پینا ویسا دے رہے ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ اگر روکنا ہے اس کو، پھر جیسے ہنسی خوشی پہلے رہ رہے تھے ویسے رہنا ہے۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تم نے اس کو آزاد کرنا ہے تو پھر بھی تدریجاً اہتمام سے اس کو آزاد کرنا ہے، کچھ دے دلا کر آزاد کرنا ہے، کہ جب حالات اچھے تھے آپ نے اس کے نام مکان لگا دیا، آپ نے اس کا حق مہر اتنا زیادہ لکھ دیا، آپ نے اس کو زیور دے دیا، آپ نے اس کو بہت سی مراعات دے دی، وہ سب کچھ آپ نے اس کو اہتمام سے دینا ہے اگر آپ نے اسے آزاد کرنا۔ آگے حکم دیا جا رہا تھا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم ان سب عورتوں کو روکو تکلیف دینے کے باعث کہ تم اس سے حد سے تجاوز کرو۔ اب روک لیا اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اب اس کو تکلیف دینی شروع کی کہ وہ پھنس گئی ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ایسا کرے بس طے کی کہ وہ ظلم کر چکا اپنی جان پر۔ اس سے کیا مراد ہے اپنی جان پر ظلم کر چکا؟ آپ کام پہ نہیں جا سکتے، کیا آپ اس کے رکھوالے ہیں کہ اس کے سر پہ کھڑے رہے
اور وہ آپ کے بچوں کی تربیت پھر کیسے کرے؟ اگر آپ نے اس کو دکھ دیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، تو پھر آپ تو کام پہ چلے گئے تو بعد میں وہ مال چوری کرے گی یا آپ کی اولاد کو غلط عادتیں ڈال دے گی. تو یہ اپنی جان پر آپ نے خود ہی ظلم کیا ہے. قرآن مجید کیسی خوبصورت بات کرتا ہے. ساتھ ہی کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اسے نازل کر دیا ہے تم پر کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائی ہیں. وہ ان باتوں سے یعظکم بھی، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ساتھ اس کے تم کو واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اپنے نقصان سے بچ جاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو. ان اللہ بکل شیء علیم، یہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہ آج کی آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید آدمی کو وہ رہنمائی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار طلاق دے دی ہے اور ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور پھر آپ نے مباشرت اس سے نہیں کرنی، لیکن اس کے دوران آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ ساری رہنمائی اس آیت میں بیان کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.